تو آپ پریشان نہ ہوں۔ قاضی محترم نے ملتان میں ہلدی کے خواص بیان کیے تھے، تو قدرتی طور پہ نا یہ سمجھ لیں کہ ہلدی کے خواص بھی بیان ہو جائیں گے، اور سازہ کرام کی رہنمائی میں سیکھا ہوگا علم اس کی افادیت بھی بیان ہو جائے گی، اور خود سے سمجھا ہوگا معالج کس طرح علاج معالجہ کرتا ہے اس کا بھی آپ کو سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اور ہر قسم کا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ میں آپ کو آج اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ تنقیدی میسج بھی پیش کروں گا اور اصلاحی بھی۔ ایک محاورہ ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور کچھ لوگ یہ محاورہ بولتے ہیں کہ گرمی کو گرمی ختم کرتی ہے۔ اس بات کی میرے آگے آپ کو بیان میں سمجھ آئے گی یہ میں نے کیوں الفاظ بولے۔ آج سے نا 4 ہفتہ پہلے میرے پاس نا 2 بچیاں لائی گئی جن کو نا شدید قسم کا بخار تھا۔ پہلے آپ کو جو حالت میرے پاس آئی وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو حالت تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے رپورٹ کروائی تو ایک کو ٹائیفائڈ سیویئر قسم کا لکھا ہوا تھا رپورٹ میں، اور ایک کو انہوں نے لکھا ہوا تھا ملیریا اور ٹائیفائڈ دونوں قسم کا اکٹھا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تنقیدی اس لیے ہے کہ بغیر سازہ کلام کے طب سمجھنا بڑی مشکل ہے، چاہے وہ کوئی بھی طبیب ہو، کسی بھی طب سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اکثر اب یہ بولا جاتا ہے کہ طب یونانی اور طب مفرزہ ایک ہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سمجھنا کون سا کوئی مشکل ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم خود سے بھی پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اساتذہ کرام کے بغیر اس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا ہوں علاج معالجہ کے ساتھ، نام نہیں لوں گا طبیب کا، لیکن وہ کرتے علاج معالجہ طب مفرزہ کے مطابق ہے۔ میں نے تھوڑا سا پتہ کروایا، جانکاری کروائی، تو پتہ چلا کسی سازہ سے نہیں سیکھا، خود ہی سیکھا ہے۔ تو علاج معالجہ کیسا کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچی کی عمر تھی 9 سال اور ایک کی عمر تھی 13 سال۔ تو کنفرم ہو چکا تھا رپورٹوں میں کہ ایک کو ٹائیفائڈ ہے، اور جسم بھی ظاہری طور پہ بھی صاف ظاہر کر رہا تھا، پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں زرد پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ صفرا کی علامات بالکل واضح تھیں ان بچوں میں۔ تو انہوں نے نا کہا جی یہ مریض جب میرے پاس آیا نا لے کر بچی اپنی کو، تو انہوں نے خود کہا کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ گرمی ہی گرمی کو کاٹتی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ان کا علاج ہو جائے گا۔ تو ان کی قسمت، انہوں نے نا وہ جو ان کی پیپر تھا اس پہ وہ بھی لے کر آئے، اور مجھے آگے کہا کہ یہ آپ کے ہی طریقہ علاج کا حکیم صاحب ہیں، نظریہ کے مطابق علاج معالجہ کرتے ہیں، شاید ہو وہ نظریہ سے تھوڑا بہت واقف ہو مریض۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہی طریقہ علاج کے مطابق جو ہے علاج کرتے ہیں، غذا بھی آپ کے ہی مطابق بتاتے ہیں، یہ دوائی دیکھ لیں، 2 ماہ سے ہم یہ کھلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تشخیص کر سکتے ہیں یا تجویز کر سکتے ہیں تو بتا دیجیے گا، یہ دوائی نہیں دینی آپ نے نظریہ کی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی چلیں پرچی دکھائیں، میں نے پرچی دیکھی تو بچیوں کو انہوں نے دوائی تجویز کی ہوئی تھی ملین 4 تریاک 6۔ تو جب جو حالت میرے پاس آئی نا، انہوں نے مسلسل 2 ماہ وہ علاج کروایا۔ ایک گکھڑ کے ہمارے نا حکیم صاحب ہیں، ان کے نا وہ جاننے والے بھی تھے، انہوں نے کہا یار
سنا تو یہی ہے کہ طب کی دوائی سے نقصان نہ بھی نہ ہو، فائدہ نہ بھی ہو تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن مسلسل یہ علاج سے نا ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو رہا ہے، جیسا کہ طب کی ہمارے یعنی کہ ذہن کے مطابق طب کی رول کے خلاف ہے کہ فائدہ نہ بھی نہ ہو، نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کو نقصان ہو چکا ہے، ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ کے قریب ہے، میرے ساتھوں کے قریب ہے، وہ ننگل سادہ مریض کے قریب ہے، بالکل 15-20 منٹ کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو آپ نہ میرے پاس بھی نہ ہو، ایسے کرو آپ ساتھوں کی چیک کروا لو، اگر اس کی تشخیص صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے، ادھر سے ہی دوائی لے لینا، وہ آپ کے قریب ہے، تو اگر نہ صحیح ہو تو پھر وہ آپ کو گائیڈ ضرور کرے گا۔ اب جو حالت بچیوں کی میرے پاس آئی وہ اس طرح کی تھی، پہلے تو صرف ٹائیفائڈ تھا تو اس کا علاج ہو رہا تھا۔ اب ٹائیفائڈ کے جو بچی 9 سال کی تھی نا، اس کی حالت یہ میڈیسن کھا کے کیا ہو گئی، ایک تو انتہائی جو ہے نا وہ لاغر ہو گئی، چارپائی پہ لیٹ گئی، چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو گئی، تو اور آنکھیں اتنی زرد ہو گئیں، اور ایک اس کو نقصان یہ ہوا جو ظاہری طور پر نظر آ گیا، اس کی سماعت جو ہے نا، سنائی دینا اس کو نا انتہائی کمزور ہو گیا، قریب بیٹھ کے بھی کوئی بات کرتا تھا تو اس کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ 9 سال کی بچی کی علامات ساتھ یہ بھی اضافہ ہو گیا۔ تو جو 13 سال کی بچی تھی اس کا یہ ہوا، گلا خراب ہو گیا، گلا پک گیا، ہونٹ پھٹ کے اتنا بڑا زخم بن گیا، اور اس میں مسلسل ریشہ بہہ رہا تھا۔ اس نے ماسک، 13 سال کی بچی تھی، اس نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا، وہ بھی گیلا ہو جاتا تھا ریشے سے، تو سویلنگ اتنی تھی کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی جسم کا حصہ ابھرا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ اتار کر دکھائیں کیا ہے، تو دیکھا گھونٹ ایسے پھٹا ہوا تو اتنا بڑا آبلہ بنا ہوا ریشہ اس میں سے مسلسل نکل رہا ہے۔ اب ان کو علامات تو ظاہری طور پہ بھی نقصان دہ والی نظر آ رہی تھی، تو میں نے کہا جی اصل میں نا بات یہ ہے کہ وہ محاورہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ فٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ علاج معالجہ جو ہے نا وہ یہ خود سے انہوں نے سیکھا ہے طب مفوضہ کو، تو اس لیے انہوں نے سوچا محاوروں کے مطابق علاج معالجہ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ صاحب محترم نے ملتان میں ہلدی کے خواص بیان کیے تھے، تو قدرتی طور پہ نا یہ سمجھ لیں کہ ہلدی کے خواص بھی بیان ہو جائیں گے، اور سازہ کرام کی رہنمائی میں سیکھا ہوگا علم، اس کی افادیت بھی بیان ہو جائے گی، اور خود سے سمجھا ہوگا معالج کس طرح علاج معالجہ کرتا ہے اس کا بھی آپ کو سامنے آ جائے گا۔ تو وہ میں نے دیکھا جب سازہ کرام نے کہا کہ انتہائی قلیل مقدار میں، آپ نے پچھلے ماہانہ جلاس میں سنا تھا کہ مریضوں کو نا انتہائی قلیل مقدار میں دوا دے کر تو دیکھیں، چلیں وقفہ بڑھا لیں، کم کر لیں وقفہ، 3 ٹائم ہے 4 ٹائم کر لیں، لیکن مقدار کو قلیل کریں، پھر اس کے فوائد دیکھیں۔ جو 9 سال کی بچی تھی نا، اس کو میں نے انتہائی قلیل مقدار میں ایسے سمجھ لے رتی مقدار میں شدید 5 اور اکثیر 5 دی، ٹائیفائڈ تھا اس کو، اور سماعت بھی بند تھی، کانوں میں ڈالنے کے لیے روغن نمبر 5 دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کو 2 قطرے روزانہ رات کو دونوں کانوں میں ڈالنے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگلے ہفتے آئی بچی حشاش بشاش اور سماعت کچھ قدرے بہتر، انہوں نے کہا جی قدرے بہتر سننا شروع ہو گئی ہے، پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے بالکل ہی نہیں سنتی، لیکن اب لگتا ہے کہ سننا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرے ہفتے بھی اس کی وہی دوا جاری رہی اور وہی ڈراپس قطرے جاری رہے۔ پھر دوسرے ہفتے جب آئے تو انہوں نے کہا جی انتہائی اتنی میل نکلی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کانوں میں اتنی میل بھی جم جاتی ہے کیا، صرف وہ ڈراپس 5 روغن نمبر سب جانتے ہیں اس کو ڈالا۔ تو جو تیسری بچی تھی نا اس میں ہلدی کے خواص شامل ہے، میں نے اس کو صرف ہلدی گولڈ کیپسول دیے بس، اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں دی۔ وہ سر کی یعنی کہ میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں کلاس لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سیکھا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ میں خود حیران تھا، یقین کریں اتنا بڑا زخم تھا اور پیپ ریشے کا اتنا عالم تھا کہ وہ بار بار صاف کرنی پڑتی تھی،
تو ایک ہفتے میں ہی وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور ریشہ آنا بھی بند ہو گیا، اور اتنے بڑی سوجن تھی وہ بھی ختم ہو کے صرف ایسے ساتھ لگی ہوئی ہے، صرف تھوڑا سا ہونٹ سوجا ہوگا معمولی سا، جیسے کوئی ٹھوکر لگا دے تو تھوڑا سا برا ہوتا ہے اس طرح کا ہو گیا۔ تو مجھے کہتا جی حکیم صاحب اس پہ تو اتنا شاندار رزلٹ ملا ہے یہ بچی کو کہ میں حیران ہوں کہ یہ آپ نے کون سی دوا تجویز کی ہے۔ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف ہلدی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں اس سے کوئی میڈیسن بھی نہیں دی ہلدی کے علاوہ۔ اس کو بھی ٹائیفائڈ تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ پیپ ریشہ اس کا باقاعدگی سے نکل رہا تھا۔ تو میں نے سوچا اس کو اب چاہیے ہی نہیں کوئی اور میڈیسن کہ ٹائیفائڈ کی بخار، یہ بڑی اینٹی بائیوٹک ہے، حرارت غریزیہ کو بہترین پیدا کرتی ہے۔ سازا کا لیکچر سنیں، ہلدی کے فوائد میں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی کینسر کا علاج کرنا ہو یا کسی بھی مرض کا علاج کرنا ہو، اس میں رطوبت، چکنائی اور خالص حرارت، گندک کا نام لیا تھا سعادت محترم، کہ خالص حرارت سے جنا ہر قسم کے امراض جتنے بھی ہوتے ہیں پیچیدہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گندک میں چونکہ یہ جماداتی گندک ہے تو انہوں نے کہا کوئی ایسی گندک ہونی چاہیے، سعادت محترم نے کہا جو نباتاتی ہو، غذائی اثرات بھی رکھتی ہو۔ ہلدی کے علاوہ ایسی کوئی گندک نہیں ہے، اس میں گندک کے اثرات بھی ہیں، حرارت غریزیہ بھی ہے اور رطوبت بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں اس میں، بشرطے کہ آپ نے اپنی ہلدی خود تیار کی ہو۔ اس کے زیادہ فوائد ہیں بازاری ہلدی سے، کیونکہ بازاری ہلدی کو نا وہ پھٹکری لگا کے منجمد کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا ڈرائی یعنی کہ پاؤڈر فائن کرتے ہیں، اس کے تھوڑے اثرات میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ خود لے کر ہلدی خود اس کو پانی سے صرف صاف کر کے خود خشک کریں گے، خود اس کو گرائنڈ کر کے لیں گے، اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ میں ہر سال لیتا ہوں، ہر سال خود ہی اپنی ہلدی تیار کرتا ہوں، ایک سال گزر جاتا ہے آسانی سے۔ اگر آپ 1 من 2 من لے لینا تو آپ 6-7 کلو ہلدی بن جاتی ہے۔ تو جتنے ہم مالج ہیں تو 6-7 کلو ہمارے لیے بہت ہے، ایک سال کے لیے، ایک سال بڑا آسانی سے گزر جاتا ہے۔ تو آپ بھی، میری درخواست ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اپنی ہلدی خود تیار کریں، بازاری ہلدی یوز کرنے کی بجائے۔ کاموں کی مشہور ہے کہ ہلدی والے پیتا ہوں صبح۔ ہاں جی، ہلدی کیونکہ میں سیل بھی کر دیتا ہوں نا یہ بنا کر، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں تو زیادہ مقدار سے رکھیے۔ ہاں، مقدار زیادہ رکھیا تو آپ کو میں یعنی آپ کو ہلدی کے فوائد کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ان کا پتہ کیا نا، نام نہیں لوں گا، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نظریہ کچھ بھی نہیں، یونانی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، کوئی مشکل امر نہیں ہے، لیکن ان کے اب طریقہ علاج دیکھ لیں۔ ساتھی ٹائیفائڈ کا مریض ہے اور اس کو ملین 4 تریاق 6 دوائی تجویز کی ہوئی ہے، پیپ ریشہ اتنا بڑھ گیا کوئی حساب نہیں، سوج گیا ہونٹ، گلا پک کے ایسے جیسے خراشیں آ گئیں، اور دوسری بچی کی سماعت بند ہو گئی، ملین 4 تریاق 6 سے سننا اس کو بند ہو گیا۔ یہ فوائد ہیں خود سے پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے محترم حکیم خالد مغل صاحب نے کہا ہمارا مقابلہ ایلوپیتھک سے ہے، میں کہتا ہوں اس میں تھوڑا اضافہ کریں۔ ایسے بھی حکیم ہیں جو خود کو حکیم کہتے ہیں لیکن حکیم نہیں، ہمارا مقابلہ ان سے بھی ہے، بلکہ مختصر کریں جو فطرت کے مطابق علاج نہیں کرتا ہمارا چیلنج ان کو ہے، اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو چاہے وہ حکیم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہم اس کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ جو غلط طریقہ علاج اختیار کرتا ہے، غلط علاج معالجہ کرتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، جو فطرت پہ نہیں چلتا ہم اس کے خلاف ہیں۔ صرف اور صرف ایلوپیتھک نہیں، ایلوپیتھک تو صرف ہم نے زبان سیکھنی ہے نا کہ انہوں نے امراض کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں، آئے دن تو امراض کے نام چینج کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے نام ہیں امراض کے، بعض کا ہم خود رپورٹیں پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں اب یہ کون سی نئی بیماری کا نام لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقت کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے نام یاد کر لیں، لیکن ان کی تلاش اپنی طب میں کریں، فطرت میں کریں، پھر آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ میں آپ کو جیسے ساز جی نے ایک بتایا تھا کہ ایک سر وہ کیا تھا جس میں آپ نے نہیں پرولیکٹن ایک آپ نے بیماری کا بتایا تھا جس میں جی پتہ ملٹیپل سکلیروسس، ایم ایس کے، اب یہ انہوں نے
ہماری طب میں یہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون سی بیماریاں انہوں نے اپنی طرف سے بس لکھ دیا ہے۔ کچھ ایسے امراض کے انہوں نے نام رکھے ہو گئے ہیں جس کو آپ تلاش کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ فطرت کے قریب رہیں گے، فطرت کے مطابق علاج معالجہ کریں گے، چاہے کچھ بھی لکھ دیں آپ کا مریض بالکل کلیئر ہوگا۔ میں نے یہ حقیقت ہے، میں نے آپ کو ایک تجربہ ایک اور بتا دیتا ہوں کہ ایک مریض میرے پاس لایا گیا، اس کی رپورٹ میں نا کچھ اب مجھے یاد نہیں الفاظ، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی مجھے یہ ایسی بیماری ہے، جوائنٹس کی درد کی کوئی بیماری تھا، اس کا نام انہوں نے کوئی رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایسی بیماری ہے کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ دنیا میں اس کا علاج نہیں ابھی تک اور آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رپورٹس لے کر آؤں گا جس پہ انہوں نے نا کوئی بیماری کا نام لکھا ہوگا ہے، اور جوڑوں کی بیماری ہے، جوڑ درد کرتے ہیں، بظاہر کوئی نہیں لیکن جوڑ انتہائی شدید درد کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے کہا یہی بھائی تمہیں جو سی مرضی بیماری ہے مجھے اس سے غرض نہیں، اگر میرے مطابق آپ علاج معالجہ کرو گے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آپ کا، پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس میں دنیا میں اس کا علاج ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بھائی بڑی سختی کرنی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا؟ میں نے کہا 2 چیزوں سے کھانا کھانا ہے، ہماری زبان میں نا اس کو تہجد المفاصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے جو سمجھ آئی وہ میں نے آپ کو مرض کا نام بھی بتا دیا۔ میں نے کہا آپ نے لہسن کے ساتھ روٹی کھانی ہے یا سبز مرچ کے ساتھ روٹی کھانی ہے یا سبز مرچ پودینہ مکس کر کے روٹی کھانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کھانا ہی نہیں۔ 3 ہفتے مسلسل مریض نے بغیر میڈیسن کے یہ غذا کھائی، جوڑوں کا درد ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب ایلوپیتھک میں اس کا علاج بھی نہیں، اور یقین کریں آپ جب اس بیماری کا نام پڑھیں گے تو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے، لیکن میں نے کیا کیا بس تشخیص کی، قرورہ دیکھا، نبض دیکھی، علامات دیکھی، پیٹ ہوا سے تنا ہوا، تھوڑا سا کھا لے پیٹ پھول جاتا ہے، یہ ساری ذراتی علامات ہیں۔ میں نے کہا بھائی مرض تمہیں جو بھی ہے یا جو ڈاکٹر تمہیں کہتے ہیں، اچھا انہوں نے ٹیکے لگوائے، ان کا کورس تھا، وہ کہتے تھے 3 ماہ کے اندر 1 ٹیکہ لگتا ہے، تو اس نے 4 ٹیکے لگوائے، اس ایک ٹیکے کی قیمت تھی 3 لاکھ روپے۔ 3 ماہ بعد اس نے 4 ٹیکے لگوائے وقفے سے، تو ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ 3 ماہ یعنی کہ 1 سال کے اندر انہوں نے 12 لاکھ کے صرف 4 ٹیکے لگوائے اور کوئی فائدہ بھی نہیں، اور تشخیص ایسی جب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے تو پھر یہ کون سے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا۔ اور ہمارے مریض بھی نہیں سوچتے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں تو پھر آپ دوا کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا ایلوپیتھک سے مقابلہ ہے آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مریض کو کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہے تو پھر میڈیسن کس چیز کی ہے؟ یہ بھی تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ اپنے حکما سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جو ملین جاوت ریاض چھے دیتے ہیں وہ بھی ٹائیفائڈ کے مریض کو، بلکہ اور مریض بگڑ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو تاکید کروں گا، التماس کروں گا کہ اگر آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو اساتذہ کی اہمیت کو نہ بھولیں۔ اساتذہ کی بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے، جتنا مرضی آپ پڑھ لیں خود سے، لیکن جب تک آپ اساتذہ کی رہنمائی نہیں نہ لیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ اساتذہ کرام کی مہربانی ہے، حقیقت بات ہے۔ میں ہر طرح کے پیشنٹ ڈیل کر لیتا ہوں اور میں خود حیران ہوں کہ ایسی عمر میں ہر طرح کا پیشنٹ ڈیل کرنا میں سوچتا تھا کہ نہیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں نا تو وہ مجھے بڑا کیا کہتا ہے جی حکیم تو وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی ہو، بال سفید ہوں اور بوڑھا ہو، وہ حکیم ہے، ادروائز کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو عوام کی نظریے میں نا یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے بات ہے کہ حکیم اس طرح کے ہوتے ہیں، جب بوڑھے عمر سیدھا ہو جاتے ہیں، ہاتھ پار کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تجربہ کار حکیم ہے۔ لیکن اساتذہ کرام کی مہربانی ہے، نوازش ہے، کرم ہے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت بات ہے ہم جیسے نکموں کو بھی انہوں نے ساتھ سینے سے لگایا ہوا ہے،
اور ہم اتنا اچھا علاج معالجہ کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اتنا علاج معالجہ اچھا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایلوپیتھک کی آپ بیماریوں کے نام بے شک یاد کریں، لیکن اپنی فطرت کو نہ بھولیں، اور مقابلہ ہر اس سے کریں جو فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ میں اب انہی باتوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ واہ